ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پورے بر صغیر میں تلاش کرنے کا حکم دیا اور احباب نے پورا زور لگایا، تو مجھے صحیح تعداد اب یاد نہیں، غالباً پورے بر صغیر میں گزشتہ 14 صدیوں میں 9 یا 11 آدمی تھے جن کے مراقبات عالم امر میں تھے۔ 14 صدیوں میں 14 بندے نہیں ہیں بہرحال۔ اور یوں بر صغیر پہ نگاہ کرو تو آسمان پہ ستارے کم ہیں اور زمین میں اولیاء اللہ زیادہ ہیں۔ عمریں بیت گئیں، کوئی احدیت سے نہیں نکل سکا، میت سے نہیں نکل سکا، اقربیت فنا بقا پہ پاگل ہو گیا، مجذوب ہو گیا، آگے نہیں جا سکا۔ سالک المجذوب گنے جا سکتے ہیں، عرشی منازل کے حمل گنے جا سکتے ہیں، اور عالم امر میں 14 صدیوں میں 14 بندے نہیں ہیں۔ پھر کیا تھا وہ شیخ جس نے چند سالوں میں ہزاروں پیدا کر دی؟ وہ کیا بندہ تھا، اس پر اللہ کا کیا کرم تھا، اس کے قلب، اس کی توجہ کی کیا کیفیت تھی، بارگاہ نبوی میں اس کا کیا مقام و مرتبہ تھا کہ جس نے زندگی کے چند سالوں میں ہزاروں عالم امر میں پہنچا دیے۔ میرے خیال میں نے اتنا کچھ عرض کر دیا ہے کہ ضرورت شیخ کا اندازہ ہو جائے، عظمت شیخ کا ادراک ہو جائے، اور یہ جس محنت و مشقت کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، سفر کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، پتہ ہو کہ یہ بھی ایک کام ہے، ہم جھک نہیں مار رہے، فضول سفر نہیں کر رہے، یہ بھی ایک کام ہے۔ پتہ اسی کو چلتا ہے، ذوق ای میں بخدا نہ شناسی تا نہ چشی، جو گھونٹ ہی نہیں بھرتا اسے پتہ کیا کہ یہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، اس میں کیا ہے، جو دریا میں اترتا نہیں اسے پتہ کیا طوفان کیا ہوتے ہیں۔ اور کتنے دریاؤں میں لوگ جاتے ہیں، ان کا کوئی جہاز ران، ان کا ملا انہیں آرام سے پار اتار دیتا ہے، پتہ اسے ہوتا ہے جو طوفانوں سے لڑتا ہے۔ سواریاں تو اتر گئیں آرام سے، لیکن جس نے اس کو لے کر اتارا، جو لے کر گیا طوفانوں کے سینے چیر کر، اس نے کتنی محنت کی ہوگی۔ جہاز میں سوا مسافر تو شاید سو رہے ہوں گے، جہاز ران کو تو فرصت نہیں ہوگی کھانے پینے کی۔ تو جب تک چیزوں کا احساس و ادراک نہ ہو، ان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور بندہ شکر نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر بال میں اگر الگ سے روح آ جائے اور ہر روح اس پر نچھار کر دی جائے تو بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے سلطان بہو نے کہا تھا نا کہ لوں لوں دے مڑ لکھ لکھ اکھیاں، تو مرشد ویکھ نہ رج جاؤ۔ ایک ایک بال میں ایک ایک لاکھ آنکھ ہو اور میں مرشد کو دیکھتا رہوں تو میرا دل نہیں بھرے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو ایک ملازم ہیں، اجیر ہیں۔ ملازم میں ایک قسم ہوتی ہے اجیر۔ اجیر وہ خادم ہوتا ہے جس کی ایک ڈیوٹی نہیں ہوتی، جو کام آ گیا، جس کا حکم ملا وہ دھوبی نے تو کپڑے دھونے ہیں، نائی نے تو حجامت کرنی ہے، باورچی نے تو کھانا بنانا ہے، باغبان نے تو پانی دینا ہے گلوں کو، لیکن اجیر
ہر کام کے لیے تو جاؤ بھائی کھانا بناؤ، کھانا بنانا ہے، باغیچے کی گوڈی کا اس نے کپڑے اس نے دھونے۔ اجیر وہ ہوتا ہے جسے مالک جس کام پہ چاہے لگا دے۔ مالک اب بھی مشائخ ہی ہیں، مالک اب بھی حضرت ہی ہیں، سلسلہ انہیں کا ہے۔ ہم تو اجیر ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں، جو حکم ہوگا وہ کریں گے اور اللہ اس کی توفیق دے اور کرتے۔ سفر کا حکم تھا تو ساری دنیا میں پھرے، روک دیا تو بیٹھے ہیں، برس بیت گئے۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آج مرضی سے لاہور چلا جاؤں اور کل کراچی، میرے بس میں نہیں ہے، اور نہ میری یہ توفیق ہے اور نہ یہ میرے فیصلے ہیں، نہ میری کوئی حیثیت ہے۔ جب حکم ہوگا، جہاں اجازت ہوگی وہاں جائیں گے، جہاں حکم ہوگا جائیں گے، نہیں ہوگا نہیں جائیں گے۔ ہمیں تو کام کرنا ہے، حق کے غلامی ادا کرنا ہے، اللہ کرے وہ ہو جائے۔ زندگی انسان پل صراط پہ گزارتا ہے اگر اس میں انسانی شعور ہو تو، ادھر جائے گر جائے گا، ادھر ہوگا گر جائے گا۔ ایک ایک قدم جس طرح آپ نے رستے پہ چلتے لوگوں کو دیکھا، یہی زندگی ہے۔ ایک ایک قدم تول کر رستے پہ رکھتا رہے کہ پار اتر جائے، گرے نہیں، اور آخر تک گرنے کا خطرہ رہتا۔ زندگی خود پل صراط ہے، جو اس پل صراط سے سلامت اترے گا اسے اس پل صراط سے سلامت اتر جائے گا، جو یہاں گر جائے گا وہ وہاں کیسے اترے گا؟ تو ہماری حیثیت، میری حیثیت تو ایک غلام کی ہے، اور مجھے الحمدللہ اس غلامی پہ ناز ہے، فخر ہے۔ یہی سرمایہ ہے زندگی کا، موت کا۔ میدان حشر میں یہ تو کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم تو ان کے ساتھ وابستہ ہیں، آگے کیا ہے یہ جان، تو جان اور یہ جان، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ میرے بھائی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی عظمت کو سمجھو، احساس کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ایک ایک لمحہ جو نصیب ہو جاتا ہے وہ صدیوں پہ بھاری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے، ہمیں اپنے احسانات کی عظمت کا احساس دے اور شکر کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا